تلاوت تکوین کی کتاب میں سے۔ ان دنوں میں خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے تو اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اس سے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا تھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام۔ اے بھائیو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے بیٹے کا بھی دریغ نہ کیا بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالہ کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں ہمیں کیوں کر نہیں بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون دعویٰ کرے گا؟ خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی بھی اٹھا ہے اور خدا کی داہنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ نورانی بادل میں سے باپ کی آواز سنائی دی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس وقت یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کساڑ ویسی نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اس لیے ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔
اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس افشا کر کے دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ۔ آج ہم روزوں کے دوسرے اتوار کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے پہلی تلاوت سنی ہے جس میں ہم ابراہیم کی قربانی کا ذکر سنتے ہیں، تو سب سے پہلے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم کو خدا نے آزمایا اور اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کر سوختنی قربانی دے۔ سوختنی قربانی کا مطلب ہے کہ التار پہ پورے کا پورا بکرا یا ذبح یا مینڈا رکھ کے آگ لگا دو، اس کو کوئی چیز اس کی بچنی نہیں چاہیے، اور وہ سیدھا جو ہے سارے کا سارا خداوند کی نظر کر دو۔ یہ التار ہے، اس پہ آپ اس کو رکھو باندھ کے اور آگ لگا دو نیچے، اور وہ سارا خداوند کی نظر ہونا چاہیے۔ یہ سوختنی قربانیاں ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ اسحاق اپنے بیٹے کو لے اور اس کو موریا کی سرزمین پر لے جا، اور موریا کا پہاڑ ہے جس کے اوپر التار بنا کر اس کو سوختنی قربانی کے لیے میری نظر کر دے، جس کو تو بہت پیار کرتا ہے اس بیٹے کو۔ اور 75 سال کی عمر میں اس کو پیشن گوئی ہوئی تھی کہ تجھے بیٹا ملے گا۔ ساری عمر سارا اور ابراہیم نے اس لڑکے کی امید شاید رکھی تھی، اور خداوند نے بڑھاپے میں دیا اور پھر مانگ بھی لیا۔ تو کس قدر یہ دردناک چیز تھی ابراہیم کے لیے کہ 75 سال بعد 80 سال بعد ایک بیٹا خدا نے دیا ہے، اور وہ بھی لڑکپن میں آیا ہے، تو یہ اس کی سوختنی قربانی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور ابراہیم نے کیا بولا؟ میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند یہ کیا کرنے لگا ہے، اتنی عمر کے بعد دیا ہے اور وہ بھی مجھ سے چھیننے لگا تو نہیں، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو ہے ابراہیم نے خداوند پہ یقین رکھا تھا، خداوند کی بات کو سنا تھا، اور اپنا بیٹا بھی وہ لے کر موریا کی سرزمین کی طرف چل پڑا تھا۔ لکڑیاں گٹھی کی، گدھے پہ رکھی اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اور جب پہاڑ پر تھے تو اسحاق نے پوچھا بھی تھا کہ ہم ابا جان برا کہاں سے لائیں گے؟ تو ابراہیم نے کہا خداوند پرووائڈ کر دے گا، مہیا کرے گا۔ تو اس لیے جب ہم اسحاق کو بھی دیکھتے ہیں تو اسحاق کی بھی فرما برداری میں کوئی ہمیں کسر نظر نہیں آتی۔ جب اس کا باپ اس کو باندھ کر لکڑیوں کے اوپر رکھ رہا ہے تو اسحاق کو علم ہو گیا تھا کہ برا کوئی بھی نہیں، برا میں ہی ہوں ابھی۔ تو اس نے بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی ادھر سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بوڑھے باپ سے ایک لڑکپن کا لڑکا جو ہے وہ اس سے بھاگ سکتا تھا، چھوڑ کے باپ کو وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بھی وہی کیا جو باپ کی رضا تھی، اور باپ کی رضا تھی سوختنی قربانی، اور اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے، ابراہیم سب کچھ کر رہا ہے، اور آخری لمحوں پہ جب وہ چھری نکال کر اس کو گردن پہ چلانے لگا تھا، تب فرشتے نے آواز دی تھی کہ رک جا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تو یہ جو ریم ہے یا بکرا ہے یا برا ہے جو ساتھ ہے جھاڑیوں میں، اس کو ذبح کر۔ تو پھر ابراہیم نے اس برے کو ذبح کیا تھا، کیونکہ خداوند نے آخری لمحوں تک ابراہیم کو آزمایا تھا کہ کیا یہ واقعی ہی اپنی قربانی میں، اپنے ایمان میں سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آج بھی خداوند ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، لیکن ہم آزمائش سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند کبھی بھی ہم پہ ظلم یا کبھی بھی ہم میں درد نہیں دینا چاہتا۔ وہ ابراہیم کو بھی درد نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا واقعی مجھے پیار کرتا ہے یا نہیں۔
کیا اس کو میں پیارا ہوں یا اپنا بیٹا پیارا ہے؟ تو ابراہیم نے ثابت کیا کہ مجھے تو پیارا ہے، بیٹا پیارا نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا نے اس کو برکت دی اور کہا، دوسری دفعہ فرشتے نے آواز دی اور کہا کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، خداوند نے کہا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تو نے مجھ سے زیادہ کسی چیز کو دریغ نہیں کیا، اب میں بھی دریغ نہیں کروں گا، اور میں بھی تجھے برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ آسمان کے ستارے اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند تیری اولاد روح زمین پر ہوگی۔ اور یہ برکت تھی ابراہیم کے لیے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک 80-90 سال کا بزرگ آدمی ہے، ایک ہی بیٹا خدا نے اس کو دیا ہے، اور وہ بھی اس کی قربانی مانگ رہا تھا، اور اس کے بعد اس کو وہ بیٹا اس نے بخش دیا۔ تو 80-90 سال کا بزرگ سوچتا ہوگا کہ کہاں یہ برکت ہے میرے لیے، کیا آسمان کے ستارے ریت کے ذروں کی مانند میری اولاد ہوگی؟ وہ کدھر ہوگی؟ اس بیچارے نے تو دیکھی بھی نہیں ہے، ایک ہی بیٹا اس کا، پھر یہ کہاں کی برکت ہے؟ لیکن اس کا یقین تھا، کہ ایمان تھا کہ خدا ایسا کرے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں ابراہیم کا نام، اسلام میں ابراہیم کا نام، جوڈائزم میں ابراہیم کا نام، 3 بڑے مذاہب جو دنیا کے ہیں وہ ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو اس سے بڑی برکت کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں تو واقعی اس کی اولاد آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند ہے، پوری روئے زمین پر ابراہیم کا نام ہے۔ اسلام میں ابراہیم کو پہچانا جاتا ہے اچھے طریقے سے، مسیحیت میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یہودیت میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ برکت ہے خدا کی۔ اور ابراہیم نے خداوند کی ہمیشہ سنی اور سننے کے بعد اس پہ عمل کیا، اور یہی خداوند ہم سب سے چاہتا ہے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں یسوع بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ پہاڑ پر جاتا ہے۔ ابھی یہ موریہ کا پہاڑ نہیں ہے، یہ تیبر کا پہاڑ ہے جدھر وہ جاتا ہے، اور اس کی صورت ان کے سامنے بدل جاتی ہے۔ سفید پوشاک پہنے ہوئے، اور ایسی پوشاک کے جو کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں، اتنی صاف ستھری تھی کہ جس میں یسوع کی صورت بدل گئی، اور شاگردوں نے ایک کو دائیں ایک کو بائیں دیکھا، موسیٰ اور الیاس کو باتیں کرتے ہوئے یسوع سے۔ اور پطرس نے فوراً جب بدلی پیچھے ہٹی تو فوراً بولا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک الیاس کے لیے، اور ایک تیرے لیے۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور لکھا ہے کہ پطرس نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پطرس نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم 3 ڈیرے ہی بنا دیتے ہیں ادھر پہاڑ پر، ایک مثال ہے، تو یسوع کو ہم خود خداوند کہتے ہیں، تو ہم یسوع کو موسیٰ اور الیاس کے برابر کر رہے تھے۔ اس لیے لکھا ہے کہ پطرس نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر یسوع کا ڈیرا بھی اسی پہاڑ پر بنا دیا جائے تو پھر یسوع تو موسیٰ اور الیاس کے لیول کا ہے، لیکن وہ تو خود خدا ہے، وہ کیسے اس ڈیرے میں رہے گا؟ موسیٰ اور الیاس تو اس کے نبی تھے، پیغمبر تھے، جس کو ان سے بھیجا، اس نے چنا، اور آج جو ان کے ساتھ ہی اس ڈیرے میں رہے گا، تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ یسوع میں موسیٰ اور الیاس میں کیا فرق ہے؟ یسوع تو خود ابن خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خود خداوند ہے، اس میں یہ پاور ہے کہ اپنی جان دے سکتا ہے اور پھر واپس لے بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے پطرس نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں تلاوتوں میں پہاڑ کا ذکر ہے۔ پہاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بہت مقدس مانے جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کا یقین ہے کہ خداوند رہتا ہے، اس لیے پہاڑ جو ہے وہ مقدس ہے بنی اسرائیل کی لینگویج میں، کہ جب بھی پہاڑوں پر کوئی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ خداوند سے باتیں کرنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آج موریہ کا پہاڑ اور تبور کا پہاڑ جو ہے
हम उनका जिक्र सुनते हैं तो ये खुदावन की वाकई ही वहां हाजिरी होती है। मोरिया के पहाड़ पे भी खुदावन इब्राहिम से हम कलाम होता है, और यहाँ भी अपने बेटे पे हम कलाम होता है उससे, और उसकी सूरत बदली जाती है। और फिर शागिर्दों को कहता है कि इसकी सुनो, जैसे इब्राहिम सुन रहा था कि खुदावन क्या कह रहा है, वैसे हमने सुननी है। तो यस्सु ने क्या किया? यस्सु ने एक झलक दी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, कि वो अपनी जलाली सूरत में ऐसे ही आएगा जैसे शागिर्द अभी उसको देख रहे थे। यस्सु भी वही फर्माबरदार बेटे का किरदार कर रहा है। आप देखेंगे कि कलवरी की पहाड़ पर यस्सु खुद ही जाता है सलीब पर, जैसे इसहाक मोरिया के पहाड़ों की तरफ जा रहा था बाप के साथ, यस्सु खुद कलवरी के पहाड़ की तरफ जा रहा है। कोई उसको लेके नहीं जा रहा। इसहाक को इब्राहिम लेके जा रहा था, लेकिन इधर खुद खुदावन जा रहा है कलवरी के पहाड़ पर। और इसहाक ने लकड़ियां उठाई हुई थी, यस्सु ने खुद सलीब उठाई हुई है अपनी लकड़ी की, पहाड़ की तरफ जा रहा है। और उधर इब्राहिम अलतार बना रहा था उसके लिए मोरिया के पहाड़ पर, इधर कलवरी के पहाड़ पर यस्सु ने खुद सलीब को अपना अलतार बना दिया और उस पर कुर्बानी अपनी दी है। आज हम अपने अलतारों पे सलीब रखते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि यस्सु की इस पे कुर्बानी हुई है। वो सलीब हमारे लिए इसीलिए मुकद्दस कहलाई जाती है कि यस्सु ने खुद उसको अलतार बना खुदावन की नजर कर दिया था हमारे लिए, क्योंकि खुदावन को पसंद आया था कि इब्राहिम अगर इतना खुदा खौफ हो सकता और मुझसे प्यार करने के बावजूद वो अपना बेटा कुर्बान कर सकता है, तो खुदावन ने भी इसीलिए दूसरी तिलावत में लिखा है कि दरेग नहीं किया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, ताकि हम निजात पाए, हम जब वो खुदावन से अपने रिश्ते को दोबारा बहाल करें। तो इसलिए आज का जो कलाम है वो हमें यही बता रहा है कि हम एक तो जब खुदावन हमें बकलाता है या पकारता है तो हमें उसकी सुननी चाहिए, और सुनने के बाद खुदावन की बातों पर अमल करना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते हुए, हम सबको खुदावन बुलाता है, हम सब से हम कलाम होता है, लेकिन हमें ये तफरीक नहीं है कि हम उसकी सुने, हम सुनते नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सुनते नहीं है। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए कि खुदावन क्या कह रहा है हमसे, हमारी जिंदगियों में खुदावन कैसे हम कलाम हो रहा है, हमसे कैसे बातें करता है और हमसे क्या चाहता है। अगर हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदावन हमसे हम कलाम होता है, तो हम वाकई ही उसके कलाम को और उसकी जो वो हमारे लिए फैसले करता है हम उसको समझेंगे, और खुदावन से शुक्र करें कि उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्शा ताकि हम सब रिहाई पाए और उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। इन रोजों के दिनों में हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खुदावन की बातों को सुनें और समझें, ताकि हम भी इब्राहिम की तरह कह सकें, ऐ खुदावन फरमा मैं हाजिर हूं, मैं